کیا آج کے دور میں سود سے بچنا ممکن ہے؟ ہر طرف سود ہے، بینک، کریڈٹ کارڈ، قسطیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ قرآن کا حکم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ حدیث کی سختی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، اللہ نے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی۔ عام آدمی کا سود سے بچنے کا حل: قسطوں پر خریداری مگر سمجھداری سے۔ اگر کسی موبائل کی نقد قیمت 20,000 روپے ہو اور قسطوں پر 25,000 روپے ہو اور یہ بات شروع میں طے ہو جائے تو یہ سود نہیں۔ جائز تب ہے جب قیمت، مدت اور قسطیں شروع میں طے ہوں، قسطوں میں تاخیر پر اضافی جرمانہ نہ لیا جائے۔ ناجائز تب ہوتا ہے جب قیمت واضح نہ ہو، قسطوں میں دیر پر پیسے بڑھا دیے جائیں۔ کریڈٹ کارڈ، احتیاط ضروری۔ اگر آپ نے کارڈ سے 10,000 کی خریداری کی اور وقت پر ادا نہ کیا تو اگلے ماہ سود لگے گا۔ اس کا حل: صرف اتنا خرچ کریں جتنا فوری ادا کر سکیں۔ ہر ماہ بل وقت پر ادا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ڈیبٹ کارڈ یا نقد استعمال کریں۔ کمیونٹی پروگرامز، سود کے بغیر مدد۔ الحمدللہ کئی اسلامی تنظیمیں اور مساجد بغیر سود قرض دیتی ہیں۔ قرض حسنہ، مثالیں: شادی، علاج، تعلیم وغیرہ کے لیے قرض، مثلا اخوت فاؤنڈیشن، مقامی مسجد، جماعتی بینک۔ دعا اور یقین: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ اپنے حلال کو میرے لیے کافی کر دے اور مجھے حرام سے بچا۔ حرام سے بچنا آج کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آئیے نیت کریں، ہم سود سے بچیں گے چاہے جتنا بھی مشکل ہو۔